السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں سب؟ امید ہے انشاءاللہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے۔ ہمارے معاشرے میں کچھ رسومات ایسی ہیں اور بہت عجیب ہیں جنہوں نے ہماری زندگی بہت مشکل بنا دی ہے، اور وہ عرصہ دراز سے ہمارے معاشرے میں ہماری زندگیوں میں اثر انداز ہو رہی ہیں۔ کچھ رسومات تو ایسی ہیں کہ جن پر ہمیں ہنسی بھی آتی ہے، لیکن ہم مجبور ہیں کہ انہیں کیے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہوتا۔ اس ویڈیو میں ایک واقعہ سناؤں گا۔ اس سے پہلے کچھ رسومات جو شادی کے حوالے سے ہیں وہ میں تھوڑی سی ذکر کروں گا۔ شادی کی رسومات جیسے جوتا چھپائی جو ہے، وہ دلہن کی بہنیں جوتا چھپاتی ہیں دولہا کا، اور اس میں پھر ان سے اس کے بدلے پھر وہ پیسے لیتی ہیں۔ اور دوسری رسم دودھ پلائی کی ہوتی ہے، اس میں بھی اسی طرح ہوتا ہے کہ دولہا کو دودھ پلایا جاتا ہے اور اس کے بدلے پیسے لیے جاتے ہیں۔ اور ایک رسم جب دلہن کی رخصتی ہو جاتی ہے تو جب وہ لڑکے والوں کے گھر پہنچ جاتی ہے تو وہاں پر اس کے دولہا کے بھائی اس کی گود میں بیٹھ کر گود بٹھائی کی رسم کرتے ہیں۔ گود بٹھائی کی رسم جو ہے اس کے بدلے بھی دلہن سے پیسے لیتے ہیں۔ یہ ساری قدیم رسمیں جو ہمارے اندر اس طرح جکڑی گئی ہیں کہ ہم اس سے نکل ہی نہیں پا رہے۔ ہمیں ان رسومات کا جو ہے وہ رد کرنا چاہیے۔ یہ اسی طرح ہے جیسے کسی قیدی کو زنجیروں میں جکڑا ہو اور وہ بہت ہی کوشش کر کے اپنے آپ کو اس سے آزاد کروا لے، وہ جتنی مرضی کوشش کر لے اپنے آپ کو اس سے آزاد نہیں کروا سکتا۔ یہاں پر میں خاص طور پر ایک رسم کا ذکر کروں گا کہ جو رخصتی کے وقت دلہن کے سر پر قرآن پاک رکھ کر اس کو الوداع کیا جاتا ہے، اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر سر پر قرآن پاک رکھا جائے تو اس سے دولہا دلہن کی زندگی بہت خوشگوار گزرے گی۔ میرے خیال میں اگر ہم قرآن پاک پر عمل کریں اور جو احکام ہمارے اللہ نے اس میں دیے ہیں اس کے مطابق زندگی بسر کریں تو یہ ایک دوسرے کے حقوق اور فرائض کا خیال رکھیں، اس سے ہماری زندگی زیادہ خوشگوار اور اچھی گزرے گی۔ آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سنا دوں کہ ایک جگہ پر شادی تھی اور وہاں پر خوب شور شرابہ، ہنگامہ، اور ڈیک کی آواز اتنی اونچی تھی کہ کانوں کے پردے پھاڑ رہی تھی اور محلے داروں کی نیندیں حرام کر رہی تھی۔ یہ بھی ہمارے معاشرے کا بہت بڑا قصور ہے کہ اتنی اونچی آواز سے گانے بجائے جاتے ہیں اور محلے داروں کا خیال نہیں رکھا جاتا، نہ ہی اذان کا خیال رکھا جاتا ہے۔ بہت کم لوگ ایسے ہیں کہ جو اس سے بچے ہوئے ہیں۔ شادی میں گانے لگے تھے، کچھ نوجوان لڑکے آتے اور خوب ناچ گانا کر کے ہلا گلا کر کے واپس چلے جاتے۔ پھر تھوڑی دیر بعد کچھ نوجوان لڑکیاں آتی، وہ بھی کچھ ڈانس کرتی اور اس کے بعد واپس چلی جاتی۔ جب رخصتی کا وقت آیا تو دلہن کو الوداع کرنے کے وقت کافی بھیڑ سے ایک آواز آئی کہ قرآن پاک تو لے کر آؤ، دلہن کو رخصت کرنا ہے، اس کے سر پر قرآن پاک رکھیں گے تو پھر اس کو رخصت کریں گے۔ تو سب ادھر ادھر دیکھنے لگے کیونکہ اس ہنگامے میں، اس شور شرابے میں کسی کو یاد نہیں تھا کہ قرآن پاک لے کر جانا ہے۔ پھر کیا تھا، پھر ایک بچے کو دوڑایا کہ مسجد جاؤ، مسجد سے قرآن پاک لے کر آؤ۔ بچہ بھاگتا ہوا مسجد کی طرف گیا، قاری صاحب کا دروازہ کھٹکھٹایا اور ان کو بولا کہ مجھے قرآن پاک چاہیے۔ قاری صاحب بھی حیران ہوئے اور بولے، بیٹا اس وقت تم نے قرآن پاک کیا کرنا ہے؟ اس نے کہا کہ ہمارے گھر شادی ہے اور ہمارے پاس قرآن پاک نہیں ہے، قرآن پاک کو دلہن کے سر پر رکھ کر ہم نے الوداع کرنا ہے۔ تو اس عجیب بات سے جو ہے بہت دکھ ہوتا ہے کہ ہم
تھوڑی دیر پہلے تو گانا بجا کر اللہ کو ناراض کر رہے تھے اور اب قرآن پاک کے سائے میں بیٹی کو الوداع کر رہے ہیں۔ یہ دونوں متضاد باتیں ہیں جو ایک دوسرے سے میل نہیں کھاتی، حالانکہ ہم اس پر عمل کر کر اپنی زندگی کو زیادہ اچھا اور خوشگوار بنا سکتے ہیں۔ ہمیں اس بارے میں سوچنا چاہیے اور اس رسم کو درست کرنا چاہیے کہ ہم یہ کیا کر رہے ہیں۔ ہم اللہ کو ناراض نہیں کر سکتے اور نہ ہی کرنا چاہیے۔ میری ویڈیو بنانے کا مقصد یہی تھا کہ کچھ جو غلط عادات اور رسومات ہم نے اپنا لی ہیں ان کو کسی حد تک ختم کیا جائے، ورنہ کم تو ضرور کیا جائے۔ میرا چینل دیکھنے کا بہت شکریہ۔ میرا چینل سبسکرائب کر لیں، اویس احمد ولاگز۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔